الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان مزید ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کا ذری موقع اور بیش بہا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہم اور آپ اللہ رب العزت کا جس قدر شکریہ ادا کریں میرے بھائیوں کم ہے، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دین کے علم کی توفیق عطا فرماتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اس حدیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو لوگ مدارس کا قصد کرتے ہیں، جامعات کا قصد کرتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خیر کا ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے آپ کے سامنے بارہا گفتگو ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام اور دعات اسلام آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں حصول علم کی راہوں کی طرف رہنمائی
رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک اچھے طالب علم کی جو صفات ہو سکتی ہیں اور جو اوصاف ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ اگر آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جس طرح آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اخلاص پایا جائے اور آپ کے اندر ایک سوئی پائی جائے، اسی طرح آپ ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں اور رچا اور بسا لیں کہ آپ اور ہم اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم علم کی راہ میں محنت نہ کریں، علم کی راہ میں مشقت برداشت نہ کریں، پریشانیوں کو انگیز نہ کریں، اس وقت تک میرے بھائیو علم کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ ایک طالب علم کو ہمیشہ اپنی ہمت کو بلند رکھنا چاہیے، پست ہمتی کے ساتھ کبھی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں اور اسلاف کے واقعات کے تناظر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ علم کے حصول، علم کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر بلند ہمتی ہو اور اعلیٰ ہمت سے ہم اور آپ متصف ہو، اور اس طرح تساہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہم علم حاصل کر لیں گے، تو یاد رکھیے کہ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ اور تن آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے محنت کی طرف، مشقت کی طرف ابھارا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مسابقے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہماری معیت اور ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو محسن ہوتے ہیں، جن کی نیتوں کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے اور جو کتاب کی طرف لپکتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آمادہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دین کی طرف اگر ہم بڑھیں گے، اگر ہم توحید کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سنت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے توجہ اگر ہم کرتے ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالی ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے، اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے دین میں سے یہ بات ہے کہ ہم علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کریں۔ اور بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ دین ہے اور یہ عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے مسارعت کی طرف اور پیش قدمی پر ہمیں اور آپ کو آمادہ کیا ہے کہ دین کی طرف ہم پیش قدمی کریں، دین کی طرف ہم آگے بڑھیں، دین کو سیکھیں، شریعت کو سیکھیں، توحید کو سیکھیں، سنت کو سیکھیں، اور اس طرح سنت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے جو علم پایا جاتا ہے اس علم پر میرے بھائی ہم دسترس حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا کہ جو علم حاصل کرتا ہے طلباء کے لیے، علماء کے لیے، ہاں اللہ کے فرشتے بھی بخشش کی دعائیں
سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جس کی لمبائی اور چوڑائی میرے بھائیوں زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت ضروری ہے، کوشش ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی معنی کی ایک دوسری آیت دوسری جگہ پہ بیان کی اور کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف بڑھو، اس کے لیے کوشش کرو، اور جنت کے لیے کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان مومن بندوں کی تعریف کی ہے جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ مومن تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن مومنوں میں بھی درجات ہیں، تفاوت ہے۔ جس طرح طلبہ تو سب ہوتے ہیں، لیکن طلبہ کے درجات ہوتے ہیں۔ کوئی طالب علم محنت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی طالب علم محنت سے جی چرانے والا ہوتا ہے۔ ایک محنتی طالب علم کا جو مقام ہوتا ہے وہ اس طالب علم کا نہیں ہوتا جو محنت سے بھاگتا ہے، جو پڑھنے پر سونے کو ترجیح دیتا ہے، جو کلاس میں جانے پر بازار جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح مومنوں میں درجات ہے اور تفاوت پایا جاتا ہے، فرق پایا جاتا ہے، اسی طرح طلبہ میں بھی، اسی طرح علماء میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بے شمار ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کو باہمت ہونا چاہیے، ایک طالب علم کو باذوق ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر بلند ہمتی نہیں پائی جائے گی، ہمارے اندر شوق نہیں پایا جائے گا، ہمارے اندر علم کے حاصل کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کو وہ امور پسند ہے جس کے اندر علو ہوتا ہے، جس کے اندر بلندی ہوتی ہے، جس کے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ صفصافها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ امور پسند ہیں، وہ کام پسند ہے اللہ رب العالمین کو جس کا رتبہ بلند ہو، جس کے اندر بلندی پائی جائے، اور اللہ رب العالمین اشرف چیزوں کو اور جس کے اندر قدر و منزلت ہو، ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور جس کے اندر خست پائی جائے، جنات پائی جائے، پستی پائی جائے، یا اسی طرح جس کے اندر حقارت پائی جائے، میرے بھائیوں یاد رکھیے ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ فالحمت العالیہ علی الہمم کالطائر العالی علی الطیور لا یرضى بمساقتها ولا تصل الى الآفات التي تصل الیہم مدارج السالکین۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بلند ہمتی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے دیگر ہمتوں پر کہ وہ پرندہ جو آسمانوں میں اڑتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہے، اور فضاؤں میں اڑتے اڑتے آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ پرندہ جو بلندی کا خواہ ہوتا ہے دیگر پرندوں کو دیکھ کر اپنی اڑان کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ اڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آفات سے، بلیات سے، مشکلات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو
شاعر نے علامہ اقبال نے کہا اپنے شعر کے اندر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، آپ کی ہمت بھی ایسے ہی بلند ہونی چاہیے، آپ کی اڑان ایسے ہی اونچی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم یہ عزم کرتا ہے کہ وہ ریاض الصالحین کو پڑھے گا تو آپ کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم سبل السلام پڑھیں گے۔ اگر کوئی طالب علم یہ عزم کرتا ہے کہ ہم فتاوی ابن باز پڑھیں گے تو آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم فتاوی شیخ الاسلام پڑھیں گے۔ اگر کوئی یہ عزم کرتا ہے کہ ہم سنن ابو داؤد حفظ کر جائیں گے تو آپ کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم صحیح بخاری حفظ کر جائیں گے۔ یہ بلند ہمتی جب تک طالب علم کے اندر نہ ہو، یاد رکھیے وہ طالب علم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں اور آپ کو ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اور میں اپنے طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ بڑی شخصیات کی زندگی کو آپ پڑھیں اور ان کے زمانے کا مطالعہ کریں۔ بڑے بڑے اعلام پر اور بڑی بڑی شخصیات پر آپ کی سینٹرل لائبریری میں سینکڑوں کی تعداد میں میرے بھائیوں کتابیں موجود ہیں۔ کم سے کم 150 ایسی کتابیں ہیں جو دارالقلم کی طبع شدہ کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں اہم شخصیات کی سوانح موجود ہے۔ انہی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو دارالقلم کی شائع شدہ، دمشق کی شائع شدہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی کتاب ملے گی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ کم مدت میں اور کم زندگی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رتبہ وہ مقام، علمی مقام حاصل کیا جو بہت سارے صحابہ کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ محض 18 سال کی عمر ہے، بیعت عقبہ اولیٰ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لاتے ہیں، اور مورخین اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ جب 28 سال کی عمر ہوتی ہے یا 32 سال کی عمر ہوتی ہے یا 38 سال کی عمر ہوتی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر طاعون امواس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس مختصر زندگی میں آپ دیکھیں کتنا بڑا اور کتنا اونچا مقام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی جامع کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عالمہم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل یہ حلال و حرام کا سب سے بڑا جانکار اور معرفت اور رکھنے والا اگر کوئی صحابی ہے کہ یہ معاذ بن جبل ہے۔ میرے بھائیوں یہ کم سن صحابی، یہ نوجوان صحابی، آج بہت سارے طلباء کی عمر بھی 18 سال ہوتی ہے، 20 سال ہوتی ہے، اور ان کو وہ چیز نہیں معلوم ہوتی جو عام طور پر اس عمر میں میرے بھائیوں معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن کیسی محنت کی تھی معاذ بن جبل نے، کیسی مشقت برداشت کی تھی معاذ بن جبل نے کہ فقیہ اسلام قرار پائے، اور حلال و حرام کی تمیز کرنے والوں میں سر فہرست معاذ بن جبل کا نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر خذ القرآن عن اربع، خذ القرآن عن اربع، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح فقیہ اسلام تھے اسی طرح قاری قرآن بھی تھے، اور جو چند صحابہ کا شمار قرآن کے قاری میں ہوتا ہے، قرآن کے ماہرین میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ ان صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں خذ القرآن عن اربع۔ اے میرے صحابہ اگر آپ چاہتے ہو قرآن کا علم حاصل کر لے، قرآن کی تفسیر جان لے، قرآن کے ماہر بن جائے، تو اس کے لیے تم لوگ عبداللہ ابن مسعود کی شاگردی اختیار کر لو، اور اسی طرح سالم مولا ابو
حذیفہ کی شاگردی اختیار کر لو، اور اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہے، اور میں اپنی کلاسوں میں کہا کرتا ہوں طلباء سے کہ آپ قرآن سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کے مخارج کا علم حاصل کریں، قرآن کی تلاوت، اور بڑے یہ عیب کی بات ہے کہ آپ عالم دین ہو جائے، آپ خطیب اسلام ہو جائے، اور آپ صحابی اسلام ہو جائے، آپ کو قرآن پڑھنا نہ آئے، آپ کو مصلی پر کھڑا کیا جائے، آپ ٹھیک سے قرآن نہ پڑھ سکے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے شرم، بڑے عار اور بڑے عیب کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، اس میں سے عبداللہ ابن مسعود ہے، اور سالم مولا ابو حذیفہ ہے، اور معاذ ابن جبل ہے، معاذ ابن جبل ہے، اور ابی ابن کعب ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معاذ ابن جبل کی طرح آپ بھی محنت کریں، آپ بھی مشقت برداشت کریں۔ انہوں نے علم کے خاطر جو توانائی صرف کی ہے، آج ہم بھی اگر وہ توانائی صرف کریں تو وہ مقام نہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ ہم ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل علم نے لکھا ہے کان یفتی الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی میں 30-35 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور 10-12 سال کا ان کو موقع ملتا ہے، لیکن محنت علم کی طرف، علم کی محبت ایسی ہے، اتنا علم حاصل کرتے ہیں، اور اس محنت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی موجود ہے، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ استاد کی موجودگی میں کوئی اس کا شاگرد کھڑا ہوتا ہے اور وہ خطبہ دیتا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے، اور وہ مسند تدریس پر میرے بھائیوں فائز ہو جاتا ہے۔ اس سے استاد کا مقام ہی اونچا ہوتا ہے، اور اس طالب علم کی عزت بھی میرے بھائیوں دو بالا ہوتی ہے۔ تو یہ شاگرد رسول ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کی زندگی میں فتویٰ دیتے ہیں، اور صرف اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آتا ہے اس میں بھی اگر کسی کو مفتی بنایا جاتا ہے تو یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو جاننا چاہیے اور اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں 6 لوگ فتویٰ دیا کرتے، 6 ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی نے فتویٰ دینے کا اختیار دیا تھا۔ ان میں سے 3 مہاجر صحابہ تھے، اور 3 انصاری صحابہ تھے۔ جو مہاجرین صحابہ ہیں میرے بھائیوں، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی ہے۔ یہ مہاجرین صحابہ ہے جو اللہ کے نبی کی موجودگی میں یہ شرف حاصل ہوتا ہے، یہ مقام ملتا ہے کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اور انصاری صحابہ میں سے جو لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے اس میں ابی ابن کعب ہے، معاذ ابن جبل ہے، اور زید بن ثابت ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں من اراد ان یسر للفقہ، من اراد ان یسر للفقہ فلیأت معاذ بن جبل، کہ جو آدمی فقہ سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اور شریعت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ معاذ بن جبل کے پاس آئے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت معاذ ابن جبل کی تعریف کی، اور بہت سارے اقوال آپ کو معاذ ابن جبل کے بارے میں مل جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا نعم الرجل معاذ، نعم الرجل معاذ، کہ بہترین لوگوں میں یہ معاذ ابن جبل ہے، معاذ ابن جبل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ محبت کرتے تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور معاذ بھی کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسی محبت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے، کہیں جاتے
چاہتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ردیف بناتے تھے، سواری پہ اپنے پیچھے بیٹھاتے تھے، اور اس طرح کی حدیثیں آپ نے کتابوں کے اندر میرے بھائیوں پڑھی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور ابو نعیم الاصفہانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جو 10 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب کی تاریخ بڑے بڑے علماء نے کی ہے، آپ کی لائبریری کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، بڑا ضروری موقع ہے، بڑا بیش قیمت موقع ہے، اور موقع ہر آدمی کو نہیں ملتا، اور موقع بار بار بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ لائبریری آپ کے سامنے ہے، اور یہ اساتذہ کرام کی یہ بہترین ٹیم ہے، اور یہ جماعت ہے۔ اللہ کے واسطے اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کے واسطے اپنے اساتذہ سے کے سامنے ثانوی تلمس کو طے کر دو، اور اللہ کے واسطے ان کتابوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جامعہ سے فراغت کے بعد ہو سکتا ہے یہ کتابیں آپ کو نہ ملے، یہ ماہر اور لائق و فائق اساتذہ نہ ملے، اس لیے غنیمت جانو ان چیزوں کو، اور علم سے اپنے آپ کو لیس کر لو، علم سے متصف کر لو، اس لیے کہ آج کی کمائی، آج کی محنت میرے بھائیوں کل کام آنے والی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بیان فرمایا، ان العلماء اذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين ايديهم رتبتاً۔ دن قیامت میں جب علماء اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے علماء کو بلائے گا، فقہاء کو بلائے گا، مفسرین کو بلائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ علماء کی صف میں سب سے آگے اگر کوئی کھڑا نظر آئے گا تو معاذ بن جبل ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان تمام اقوال سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کی چوٹی پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور علم کے اعلیٰ رتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے محنت کیجیے، تن آسانی کو چھوڑیے، سستی کو چھوڑیے، کالی کو چھوڑیے، نیند کی قربانی دیجیے، تب جا کے آپ کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور معروف صحابی رسول ہے، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بلند ہمتی دیکھیے، اور ان کی بلند ہمتی کی داد دیجیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت معمولی ہوتی ہے، بمشکل 15 سال کی عمر ہوتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ سوچتے ہیں اب تو اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو گئے، اور جو ہم علم حاصل کر رہے تھے اس کا سلسلہ اب رکتا ہوا، تھمتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اپنے ایک دوسرے دوست کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، ہم اللہ کے نبی کے علم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی حدیثوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے بڑے صحابہ کے پاس چلتے ہیں، ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، عثمان کے پاس چلتے ہیں، علی کے پاس چلتے ہیں، ابن مسعود کے پاس چلتے ہیں، اور انہوں نے جو حدیثیں سنی ہے اللہ کے نبی سے، ان حدیثوں کو ہم بھی سنتے ہیں تاکہ ان حدیثوں کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس تم کہاں ہو؟ یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، یہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، کیا ان کی موجودگی میں تم عالم بن سکتے ہو؟ آج بھی بہت سارے طلباء یہی سوچتے ہیں، اور شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان انہیں وسوسے میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ موجود ہیں، ان میں ہماری گنتی کہاں ہوگی، اور ہم اپنا مقام کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس ساتھی نے ایسا ہی جواب دیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اس سے قانع نہ ہوئے، اس کی بات کو نہ مانا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، حدیثوں کو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اور دیکھیے کیسی محنت حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی
یہ فجر سے قبل یا یہ کہ قیلولہ کے وقت میں بڑے بڑے صحابہ کے گھروں میں چلے جاتے تھے، ان کے چوکھٹ پہ جا کے سو جاتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہے، اللہ کے رسول کے جزیزاد بھائی ہے، اور علم کے خاطر یہ زمین پر سو جاتے، اپنی چادر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، ہوائیں چلتی ہیں، ان کے چہروں پر گرد و غبار پڑتا ہے، اور محدث اور شیخ اور بڑے صحابہ بیدار ہوتے، دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس ہماری چوکھٹ پہ پڑے ہوئے، ہمارے دروازے میں پڑے ہوئے، گرد و غبار سے ان کا چہرہ اٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اے عبداللہ یہ زحمت تم نے کیوں گوارا کی؟ اگر تم نے خبر کر دیا ہوتا ہم تیرے در پہ آ جاتے، تیرے گھر پہ آ جاتے، جو ہم نے حدیثیں سنی ہیں تمہیں بھی سنا دیتے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے شیخ اور صحابی رسول، یہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ آپ صاحب علم ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ حدیث ہیں، اور علم والوں کے پاس آیا جاتا ہے، علم والا کسی کے پاس جاتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جس ساتھی نے ان کے کہا تھا کہ تم اپنا مقام نہیں بنا سکتے اور تمہارا رتبہ بلند نہیں ہو سکتا، تم کہیں گنے اور شمار نہیں کیے جا سکتے، وہ آدمی بھی زندہ تھا اس وقت جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام حاصل کیا، جب رئیس المفسرین کہے جانے لگے اور بڑے بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا، اس آدمی نے ایک بڑی بات کہی اور کہا کہ کان ھذا الفتى عاقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ دانشمند تھا، مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، اس نے باتوں کو سمجھا اور تن آسانی پر محنت کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ مقام ہے اور یہ اعلیٰ رتبہ اسے حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر بیان کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ہمارے پاس ہیں، بہت سارے اشعار ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شاعر نے کہا، بلکہ متنبی کا شعر ہے، آپ سنیے اور اپنے سرہانے لکھ کر رکھیے، ٹانگ کر رکھیے کہ وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا، جب انسان کا نفس بلند ہوتا ہے، وہ بلند ہمت ہوتا ہے، تعبت فی مرادها الاجسام، تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسموں کو تھکاتا ہے، اپنے جسموں کو کھلاتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد بلند ہے، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سنت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے جسموں کو تھکانا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی اور محنتیں کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح امام شافعی نے کہا، انی رأیت وقوف الماء یفسدہ ان ساح طابا وان لم یجری لم یتب، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پانی رک جاتا ہے تو پانی فاسد ہو جاتا ہے، رکا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اور علم کے لیے آپ سفر کیجئے، اپنے آپ کو کھلائیے علم کے لیے۔ وَإِن سَاحَ طَابًا، امام شافعی کہتے ہیں کہ پانی جب جاری ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے، وَإِن لَمْ يَجْرِ لَمْ يَتِبْ، اور جب پانی جاری نہیں ہوتا، بہتا نہیں ہے، تو پانی کے اندر مزہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں، وَالْأُسُدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْأَرْضِ مَفْتَرَسَتْ، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ شیر کو دیکھیے کہ شیر اگر اپنے گوفے میں رہے شکار نہیں کرے گا، اسی طرح اگر آپ کمرے میں رہے، لائبریری نہیں گئے، کلاس میں نہیں گئے، تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کہا وَالسَّحْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يَصِبْ، اور اگر تیر کمان سے نہ نکلے تو اسی طرح وہ اپنے نشانے کو نہیں پائے گا۔ وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الْفَلَكِ دَائِمًا، اور اگر یہ سورج اگر فلک میں رہے، اپنے مدار میں رہے، یاد رکھیے کہ یہ دنیا روشن نہیں ہوگی۔ اگر دنیا کو روشن کرنا ہے جس طرح سورج روشن کرتا ہے، چاند روشن کرتا ہے، آپ بھی سورج ہو، آپ بھی چاند ہو، اور آپ بھی اپنی محنت سے اپنا مقام، اپنا مستقبل بنا سکتے ہو، سنوار سکتے ہو، اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنے والدین کو بھی خوش کر سکتے ہیں، اور یہ بہترین موقع ہے۔ ایسا نہ ہو یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور
جامعہ امام ابن تیمیہ کی فضا ہوتی اور یہ جامعہ کی سینٹرل لائبریری ہوتی، ہمارے وہ پھر بڑے علماء مل جاتے، فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارشد مدنی مل جاتے، فضیلت الشیخ ابو القیس عبدالعزیز مدنی اور محمد سمیع اللہ العمری حفظہ اللہ جیسے اکابرین مل جاتے اور پھر ہم علم حاصل کر لیتے۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو موقع نہیں دیتا ہے اور بار بار موقع نہیں دیتا ہے، یہ موقع ملا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر علم کے حصول کا جذبہ فرامہ پیدا کر دے اور اعلیٰ ذوق و شوق پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے سستی کو ختم کر دے، کاہلی کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلند ہمت بنا دے، بس ہمتی سے اللہ تعالیٰ بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔